قومی اسمبلی میں موجود اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے برسرعام قتل کے بعد اپنی محدودات عرصہ ہوا دریافت کر چکی ہے۔ سندھ میں وہ ویسے بھی مسلسل تیسری بار حکومت میں ہے۔ اس کے نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری کے پاس جارحانہ سیاست میں لوٹنے کے لیے وافر وقت میسر ہے۔ آخری خبر آنے تک وہ دبئی میں تھے۔ شنید ہے کہ وہاں سے امریکہ روانگی کے ارادے ہیں۔ اپنے قائدین کی عدم موجودگی میں اپوزیشن جماعتوں نے بدھ کے اجلاس کے دوران محض تاریخ کی خاطر چند کلمات ادا کیے، بعد ازاں ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ ان کے واک آؤٹ کے بعد حکومتی جماعت کو واک اوور بھی مل گیا، ہاں ہاں کی گردان ہوئی اور عمران حکومت نہایت سرعت اور آسانی سے اپنے ہدف تک پہنچ گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی نیب اور شہزاد اکبر کی نگرانی میں چلائی ایف آئی اے کے ہاتھوں زخم خوردہ ہوئی اپوزیشن جماعتیں فی الوقت کسی مزاحمت کے قابل نہیں رہیں۔ مفاہمت یا مزاحمت کے سوال نے مسلم لیگ نون کو مزید نڈھال کر دیا ہے۔ جمعیت العلماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان تخت یا تختہ والی جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وہ مگر میدان میں اکیلے اترے تو دیگر اپوزیشن جماعتوں کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ مبادا کہیں دنیا یہ نہ سوچنا شروع ہو جائے کہ افغانستان کی طرح پاکستان میں بھی طالبان والے نظام کو متعارف کروانے کی راہ بنائی جا رہی ہے۔ حکومت کو نکیل ڈالنے کے لیے مولانا کے پاس اراکین قومی اسمبلی کی مؤثر تعداد موجود نہیں ہے۔ اس ایوان میں کوئی گیم لگانے کے لیے انہیں کم از کم مسلم لیگ نون کی بھرپور معاونت درکار ہے۔ مذکورہ جماعت میں مفاہمتی گروپ والے خود کو بہت کائیاں اور خران تصور کرتے ہیں۔ ان کی اکثریت 1980 کی دہائی سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوتی رہی ہے۔ برسوں کے تجربے کے باوجود وہ حکومت کے دکھائے کھلونوں سے البتہ بہل جاتی ہے۔ انہیں جھانسا دینے والا جھنجھنا قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے پاس ہے۔ وہ مذاکرات کے نام پر جب بھی انہیں اپنے دفتر قاصد کے ذریعے بلوائے تو ہنستے مسکراتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نام نہاد بردباری دکھانے کا فریضہ سید نوید قمر کے ہاتھوں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اسد قیصر نے انہیں جھانسا دیے رکھا کہ انتخابی اصلاحات کے سوال پر جامع انداز میں غور کرنے کے لیے تمام جماعتوں پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس کی بھرپور معاونت سے انتخابی قوانین میں ترامیم متفقہ انداز میں تیار کی جائیں گی۔ جھانسے کی زد میں آئے مبینہ طور پر انتہائی تجربہ کار اراکین قومی اسمبلی ایک دن بھی ایوان میں اٹھ کر حکومت کو یہ بتانے کو مجبور نہ کر پائے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، امریکی ڈالر کی قدر آسمان کی جانب پرواز کرنا کیوں شروع ہو گئی ہے، امریکہ میں ہمارے خلاف غضب کے عالم میں کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے، بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخوں میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کی راحت سے فیض یاب ہو جانے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں یوں تشریف لاتے ہیں جیسے ہر اعتبار سے مطمئن افراد سورج ڈھلنے کے بعد چمن کی سیر کو جاتے ہیں۔ ایوان میں داخل ہونے کے بعد کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اجلاس دوسرے روز کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے تو فاخرانہ انداز میں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ایسی اپوزیشن کے ساتھ عمران حکومت کی جگہ کوئی اور بھی برسر اقتدار ہوتا تو اسے 100 جوتے اور 100 پیاز کھلانے والا رویہ ہی اختیار کرتا۔